نہیں دیکھیں، جہاں تک مردان ہسپتال کا تعلق ہے، آج میری یہاں موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ صوبائی حکومت کو، محکمہ صحت کو اپنے لوگوں پر، اپنے اہلکاروں پر جو ان کے ذمہ دار ہیں، مردان ہسپتال کی انتظامیہ، جو ہمارے ایم ایس صاحب ہیں، جاوید صاحب، سب پر ہمیں اعتماد ہے. ہم انہیں اپنا ایک قسم کا وہ سمجھتے ہیں، ذمہ دار اہلکار سمجھتے ہیں، اور ان کی کارکردگی یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا اور فخر کا باعث ہے. جہاں تک ہسپتال میں معاملات کا تعلق ہے، دیکھیں اگر آپ آج نیو یارک اور واشنگٹن چلے جائیں، وہاں کے اسپتالوں میں بھی آپ کو شکایات ملیں گی. لوگ 100% کبھی مطمئن ہو نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ عوام کے صحت، تعلیم اور اس طرح کے جو اہم لائف کے ایشوز ہیں ان میں یقیناً مسائل ہوتے ہیں. 100% پرفارمنس کبھی بھی نہیں ہوتی. ہاں البتہ صوبائی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ جتنی زیادہ حد تک ہو سکے عوام کو سہولیات صحت کی خاص طور پر ان کے دروازے تک پہنچائی جا سکیں. ہم بالکل اس میں ایک ڈیولوشن کے فارمولے کے تحت کام کر رہے ہیں. یہاں پر مسائل ہیں، یقیناً ہیں. ابھی میں ایم ایس صاحب سے بات کر رہا تھا، یہاں پر کئی ایسے ایشوز ہیں، مطلب ٹیچنگ کے حوالے سے بھی، یہاں پر ٹریننگ کے حوالے سے ایشوز ہیں، ہاؤس جاب کے حوالے سے ایشوز ہیں، اور ہیں یقیناً ہیں. یہ خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں بھی ہیں، لیڈی ریڈنگ میں بھی ہیں، جو صوبے کے بڑے اسپتال ہیں. تو یہ مسائل ہیں اور ہم ان مسائل سے پوری طرح کاگنیزنٹ ہیں، باخبر ہیں. انشاءاللہ ان کے تدارک کے لیے صوبائی حکومت آلریڈی کام کر رہی ہے، اور جو بھی باقی ایشوز باقی رہ گئے ان کو بھی انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے. سر آپ صوبائی حکومت کے اہم رکن، سر آپ وزیر اعلیٰ کے اہم رکن ہیں کیبنٹ کے، تو یہ آپ سے پوچھنے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے کان ہیں اور زبان بھی ہے ساتھ ساتھ. تو خیبر پختونخوا میں صحت کے بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس پر زیادہ تر لوگوں کا دار مدار ہے. یہاں پر ایک تو فیکلٹیز کی کمی ہے، اور دوسرے جو ہے انستھیزیا یہاں پہ ہمارے اسپتالوں میں نہیں، انستھیٹک جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایم ایم سی جو خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا اسپتال ہے، آپ سے سوال کا اور یہ تجویز دینے کا مقصد یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب تک آپ پہنچائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرے صحت کارڈ کا مسئلہ ہے. سر صحت کارڈ ایک بہت بڑا اقدام ہے صوبائی حکومت کا، لیکن اس میں مس یوز جو ہے، مس یوزنگ کا شکایات آ رہی. دوسرے ہے کہ اس پہ علاج کا صبح سویرے علاج آپ پرائیویٹ جہاں کر لے، لیکن صحت کارڈ پر آپ کا سرکاری اسپتالوں میں آپریشن نہیں ہوتا. 4-5 مہینے لوگوں کو ڈیٹ دیے جا رہے ہیں. ایم ایم سی میں صبح کے وقت یہ کارڈ تقریباً بننے صرف ایک مریض الاؤ ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے حکومت؟ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی ہے تو آپ ہمیں انفارم کریں. اور ساتھ ساتھ صحت کارڈ کے جو مس یوزنگ کے حوالے سے شکایات ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، دیکھیں صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ایک بہت ہی انقلابی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فلیگ شپ وہ ہے، انیشیٹو ہے، منصوبہ ہے، جس کے تحت ہم نے یہاں پر یہ فیسلٹی عوام کو دی ہے. یقیناً اس میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مسائل بھی ہیں، شکایات بھی آئی ہیں. اس کے استعمال کے حوالے سے بے ضابطگیوں کے بھی الزامات آئے ہیں اور انفارمیشن آئی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی ہے جو ان تمام شکایات کو بھی دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پر ان ہسپتالوں کے حوالے سے جہاں مس یوز کی شکایت آئی ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے. ان میں سے کئی اسپتالوں کو ڈی لسٹ بھی کیا گیا ہے، کئی نئے اسپتالوں کو ایڈ کیا گیا ہے. تو یہ ایک جاری عمل ہے، ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جو چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں امپرومنٹ کی یقیناً گنجائش ہے. اور امپرومنٹ کی گنجائش تبھی ہوتی ہے جب آپ عوام کی طرف سے، عوام خود ڈائریکٹ ہم سے شکایات کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے، تو ہم ان کی روشنی میں اقدامات اٹھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس میں یقیناً دلچسپی لی ہے، اور ہماری توجہ یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ ہم صحت کارڈ کے نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ عوام کو ان کی سہولیات مل سکیں. باقی بالکل ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ مسائل تو ہیں، ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، ڈاکٹروں کی کمی ہے، اوور آل انفراسٹرکچر کی جو ہے مزید بہتری چاہیے ہمیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں تو یہ کبھی بھی ہم نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے پاس سسٹم آئیڈیل سسٹم ہے، لیکن جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم بہترین کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم کو امپروو کریں.